السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، ناول آپ کو کیسے لگ رہے ہیں کمنٹ میں بتائیں، اور چینل کو کائنڈلی لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آج کے ناول کی جو ہے نا سٹوری بہت اچھی ہے، بہت لائٹ اچھا فنی سا ناول ہے، فیملی بیسڈ ہے، جو ہے افشین نعیم کا اکڑ بکڑ بمبے بو۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ امی، میرے خیال میں 4 منزلہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ اسد الدین کی آواز مین گیٹ سے اندر آتے سمیع کے کانوں میں پڑی تو اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ نہیں حالہ امی، ہماری بات مان لیجئے، 2 منزلہ ہی بہتر ہے، نیچے اوپر دونوں حصے برابر ہو جائیں گے۔ کوئی مضحکہ نہیں ہے، یہ ماں پارا کی آواز تھی۔ اب تو مغالطے کی کوئی گنجائش ہی نہ بچی۔ یا اللہ، یہ کہاں کنسٹرکشن شروع ہونے والی ہے؟ سمیع سوچتا غور و فکر کرتا 2-4 قدم مزید آگے بڑھا۔ جب میں نے کہہ دیا 6 منزل تو بس 6 منزل، ہاں، اب اس بات پر کوئی بحث نہ کرے مجھ سے۔ نین تارا کی اس بات پر جہاں اس کے قدم زنجیر ہوئے وہیں منہ بھی پورا کھل گیا۔ 6 منزل، زیر لب دہرایا۔ اللہ اللہ، پلازہ بننے لگا ہے کیا؟ قبل اس کے کہ وہ مزید کچھ غور و فکر کے سمندر میں غوطہ زن رہتا، رضیہ سلطانہ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ لو، میرا بچہ بھی آ گیا۔ آجا سمیع، میرے بچے ادھر آ، ان لوگوں نے تو مت ہی مار دی ہے میری۔ آجا میرا بچہ، ذرا مشورہ تو دے۔ بڑی امی، کیا میرے گھر سے جاتے ہی کوئی لاٹری وغیرہ کھلی ہے آپ لوگوں کی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دادی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسد الدین، ماں پارا اور نین تارا تینوں حیران ہو کر اس کی غیر متعلقہ سی بات سنی۔ تجھ سے کس نے کہہ دیا؟ رضیہ سلطانہ نے سوال کے جواب میں الٹا اس سے سوال کر دیا۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ وہ بھی مزید کچھ کہنا چاہتا تھا مگر حاضرین کے تابڑتوڑ حملوں نے اسے کچھ کہنے ہی نہیں دیا۔ اچھا، کس سے سنا؟ کتنا انعام نکلا؟ کون سی والی لاٹری کھلی ہے؟ ماں پارا، اسد الدین اور نین تارا نے ایک ساتھ سوال کی بوچھار کر دی۔ بیچارہ سمیع تو بوکھلا ہی گیا۔ بھائی مجھے کیا پتہ، میں تو خود آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، لیکن ابھی تو تم کہہ رہے تھے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ نین تارا بولی تو باقی سب نے تائید میں سر ہلایا۔ بالکل یہی تو کہا تھا اس نے۔ ماں پارا نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ او بھائی، آپ لوگ مجھے بھی تو بولنے کا موقع دینا، سمیع جھنجھلایا۔ ہاں تو بول نا، اب کہ رضیہ سلطانہ نہ بولیں۔ بڑی امی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نے اندر داخل ہوتے ہی اپنے کانوں سے سنا تھا آپ لوگ کوئی پلازہ وغیرہ بنوانے کی بات کر رہے تھے، تو پلازہ بغیر پیسوں کے تو بنتا نہیں ہے، تو مجھے یہی لگا کہ شاید آپ لوگوں کی کوئی لاٹری وغیرہ کھلی ہے، تب ہی تو آپ یہ کنسٹرکشن وغیرہ کی باتیں کر رہے تھے۔ سمیع نے اطمینان سے اپنی بات کی وضاحت کی، مگر دوسری جانب سے انتہائی حیران کن رد عمل سامنے آیا۔ اسد الدین، ماں پارا، نین تارا اور رضیہ سلطانہ اسے دیکھ رہے تھے جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ بھابی، نین تارا نے ماں پارا کو مخاطب کیا، یہ سمیع کے کان خراب ہو گئے ہیں یا دماغ؟ میرا خیال ہے دونوں، جواب اسد الدین کی طرف سے آیا۔ پھپھو، وہ نین تارا کو دیکھ کر احتجاجاً چلایا، کیوں کر رہی ہیں آپ ایسی باتیں؟ تو اور کیسی باتیں کریں؟ ہم نے تو کوئی پلازہ بنانے کی کوئی بات قطعاً نہیں کی۔ اب اگر تم نے ایسی کوئی بات اپنے کانوں سے سنی ہے تو شک تو جائے گا نا تمہارے کانوں پر یا پھر تمہارے دماغ پر۔ نین تارا نے کہتے ہوئے کندھے اچکائے۔ ایسا کرو بیٹا، ذرا اپنی یادداشت کو دوبارہ کھنگالو، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ اسد الدین نے مفت مشورے سے نوازا اور بات کے مشورے کے عین مطابق اس نے اپنی یادداشت کو کھنگالنا شروع کیا۔ اس نے سر جھکایا پھر اٹھایا۔ حاضرین محفل کو متزن نظروں سے اپنی جانب تکتا پا کر اعتماد تھوڑا متزلزل ہوتا محسوس ہوا۔ 2 انگلیوں سے سر کھجایا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، مان لیا آپ لوگوں نے پلازہ وغیرہ بنانے کی بات نہیں کی، مگر آپ لوگ 2, 4 اور 6 منزل کی بات تو کر رہے تھے نا، تو ظاہری سی بات ہے اتنی منزل گھر کی تو نہیں ہوگی نا، سو میں نے اندازہ لگا لیا کہ ہم کیک کی بات کر رہے تھے۔ ماں پارا نے اس کے جملے مکمل کرنے سے پہلے ہی بول دیا۔ آپ لوگ کیک کی بات کر رہے تھے؟ اس نے حیران ہو کر ماں کی بات سنی۔ 2 منزلہ، 4 منزلہ، 6 منزلہ، یعنی کہ یہ گفتگو کیک کے بارے میں تھی، یعنی کہ واقعی اس ایک جملے میں جتنی حیرت سموئی جا سکتی تھی اس نے سمو دی۔ سمیع کو ان سب لوگوں کی دماغی حالت کچھ مشکوک سی لگی۔ بابا، سچ سچ بتائیں، میرے جانے کے بعد کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ؟ اس نے ڈائریکٹ اسد الدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ کیوں، ہم لوگ گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جھومتے ہوئے؟ نین تارا برا مان کر بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا بڑی امی نے چمکار کر اسے اپنے پاس بلایا۔ سمیع ادھر آ بچے، میں بتاتی ہوں تجھے ساری بات۔ وہ بھی انتہائی فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دادی کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ گیا۔ دیکھ کتنا عرصہ ہو گیا نا اس گھر میں کوئی رونق میلہ دیکھے، تو ہم نے ایک نظر بیٹے بہو اور بیٹی پر ڈالی، سوچا کہ کسی بہانے سے خاندان والوں کو اکٹھا کیا جائے، سو نین تارا کی سالگرہ منانے کا فیصلہ کیا ہے ہم نے۔ سالگرہ؟ اور وہ بھی پھپھو کی؟ وہ تو چیخ ہی اٹھا، ان کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا آپ کو سالگرہ منانے کے لیے؟ لو بھلا، اب اس عمر میں اپنی سالگرہ مناتی تو کیسا برا لگتا، خاندان والے کیسی کیسی باتیں بناتے، تو میں نے سوچا بچی کی سالگرہ منا لیتے ہیں۔ رضیہ سلطانہ دھیمے دھیمے پوتے کو سمجھا رہی تھی۔ بڑی امی، آپ کی یہ بچی 37 برس کی ہو چکی ہے، غالباً یہ بات آپ بھول رہی ہیں، مگر خاندان والوں کو بہت اچھی طرح سے یاد ہوگی۔ 37 نہیں، 36 سال، 11 ماہ، 20 دن، نین تارا نے تصحیح ضرور سمجھی۔
ایک ہی بات ہے پھپھو، سمیع نے منہ بنایا۔ ویسے تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ ماں پارا کو بیٹے کا ناک منہ چڑھانا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ مطلب کہ آپ لوگوں کو اس سب میں اعتراض والی کوئی بات ہی نظر نہیں آ رہی، سمیع پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ اب تمہیں تو ہر بات پر ہی اعتراض ہوتا ہے، تمہارے اعتراضات کو کہاں تک دور کریں؟ یہ اسد الدین تھے، اس کے اکلوتے والد، جن کا وہ اکلوتا سپوت تھا۔ آرام سے مل کر بات کرتے ہیں نا، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ رضیہ سلطانہ معاملے کو فہم و تفہیم سے حل کرنا چاہ رہی تھیں۔ بات کیا کرنی مل بیٹھ کر، سب کچھ تو آپ لوگ بالا ہی بالا طے کر لیتے ہیں۔ مجھے تو بس اطلاع فراہم کر دی جاتی ہے جیسے ابھی کی جا رہی ہے۔ ہم نے کون سی اطلاع تمہیں فراہم کی ہے؟ وہ تو ہم دروازے کی کنڈی لگانا بھول گئے، ماں پارا بولنے لگی، اور تم نے اتفاقاً سب سن لیا ورنہ سمیع نے درمیان سے جملہ اچکا۔ کسی دن میں اچانک شاپ سے واپس آتا تو گھر میں لوگوں کا جمع افیر دیکھ کر خواص بختہ ہونا شروع ہی کرتا کہ سامنے پھپھو تالیاں بجا کر موم بتی بجاتی، سوئی سے غبارے پھوڑتی نظر آتی، اور ابھی میں اس منظر میں گم ہوتا کہ ایک سیڑھی منگوائی جاتی اور اس پر پھپھو چڑھ کر اپنے 6 منزلہ کیک کی عمارت زمین بوس کرتی۔ سمیع نے تصور کی آنکھ سے جو منظر کشی شروع کی تھی وہ بھی یہیں تک پہنچی تھی کہ نین تارا جوش سے کھڑی ہو گئی۔ ہاں اور پھر لوگ تالیاں بجاتے، گفٹ میرے حوالے کرتے، کپڑے، میک اپ کا سامان۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے روشن دان کو تکتے اس منظر میں کھو چکی تھی کہ رضیہ سلطانہ کی آواز انہیں واپس لے آئی۔ بھئی یہ جو سیڑھی والی بات ہے نا، یہ مجھے کچھ پسند نہیں آئی۔ ہاں تو اور کیا بھلا، سیڑھی کی کیا تک بنتی ہے اس سب میں؟ ماں پارا نے ساس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک تو یہ میری والدہ بھی نا اچھی بہو بننے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ سمیع بیچارہ سر پکڑے بیٹھا تھا، سیڑھی بغیر کیسے کاٹیں گی 6 منزلہ کیک؟ سمیع نے سر اٹھا کر پوچھا۔ بھائی کوئی پیڑھی ویڑھی دیکھ لیں گے، نین تارا بولی۔ کرسی بھی ٹھیک رہے گی، ماں پارا نے خیال پیش کیا۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا 4 منزلہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ اسد الدین نے منظر میں انٹری ماری۔ ہاں اسی وجہ سے تو میں بھی کہہ رہی تھی 2 منزلہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ ماں پارا نے رائے فوراً سے بیشتر تبدیل کی۔ اف اچھی بیوی، موقع مس نہ ہو جائے کوئی، ایک میرے علاوہ اس گھر کا ہر بندہ بالکل ٹھیک بات کرتا ہے۔ سمیع کے انداز خطرناک ہوئے، اور یہ انداز بگڑتے بگڑتے کیا بن جائیں گے اس سے سب ہی خائف رہتے تھے، دادی بھی، پھپھو بھی، ماں باپ بھی۔ ایک تو اکلوتا، اوپر سے بیٹا، پھر حد درجہ لاڈلا، اور اس پر سب سے بڑی مصیبت بلا کا معاملہ فہم، ذہین اور سمجھدار۔ سو اس کے موڈ سے سب ڈرتے تھے، مطلب موڈ کے بگڑنے سے، اور موڈ وہ تو اللہ اللہ بگڑا ہی رہتا تھا۔ چلیں اس منظر کو کچھ دیر کے لیے یہیں چھوڑتے ہیں اور چلتے ہیں رضیہ سلطانہ کی دیورانی کی طرف۔ کسی زمانے میں جب کہ انگریز نیانیہ برصغیر سے گیا تھا، لیکن اپنا رعب دبدبہ یہیں پر چھوڑ گیا تھا۔ پرانے بازار کے نام سے مشہور ایک جگہ تھی جہاں دوبیر سنگھ کی بیٹھک لگا کرتی تھی۔ یہ اونچی سی حویلی، بڑے بڑے چوباروں والی، یہاں سے وہاں تک اور وہاں سے یہاں تک سارا شہر ہی اس کو دوبیر سنگھ کی حویلی کے نام سے جانتا تھا۔ لاری والے کو شہر کے پرلے کنارے سے بتا دو دوبیر سنگھ کی حویلی جانا ہے، بغیر کسی اشارے یا مدد کے سیدھا حویلی کے سامنے لاری رکتی۔ جب بلوا ہوا تو کچھ نہ کچھ آگ تو یہاں بھی بھڑکی۔ سو دوبیر سنگھ تو اپنے خاندان، بچے، مال اسباب سمیٹ کر ہندوستان عزم سفر ہوئے، اور خوش بختی کہیے اتفاق، یہ بڑی سی پرشکوہ حویلی آئی نورا موچی کے نصیب میں۔ ہندوستان میں جوتیاں گانٹھنے والے نورا موچی کو جب ایسی شان و شوکت والی حویلی نصیب ہوئی تو بس چند ماہ بعد میں ہی وہ بن گئے نور الدین سکندر۔ ہندوستان تار بھجوا کر ماں باپ اور چھوٹے بھائی کو بھی بلوا لیا۔ اب کیا تھا کہ جوتیاں گانٹھنا تو یوں بھی کچھ معیوب سا محسوس ہونے لگا کہ نور الدین سکندر اب جوتیاں سلائی کریں گے، توبہ توبہ، کسی اور کا کام کا تجربہ نہ تھا۔ سو بھاگ دوڑ کر کے حویلی کے کاغذات بنوا لیے۔ اس بھاگ دوڑ میں چھوٹے بھائی نے خوب جانفشانی سے حصہ لیا، تو جب کاغذ بن کر آئے تو معلوم ہوا کہ یہ حویلی دونوں بھائیوں کے نام ہے، یعنی آدھا حصہ قانونی طور پر نور الدین سکندر کا تھا اور باقی کا آدھا حصہ محی الدین حیدر کا۔ اور نور الدین تن ملائے تو بہت پر کچھ کر نہ پائے، سو جب اور کچھ نہ کر پائے تو اپنے سے کئی برس چھوٹی رضیہ سلطانہ سے نکاح کر لیا۔ رضیہ سلطانہ اپنی ذات میں بے زر سی خاتون تھی۔ دیور کے رشتے کی بات ہوئی تو اپنی خالہ زاد بہن کا رشتہ پیش کر دیا۔ شادی ہو گئی، مصباح معین الدین کی دلہن بن کر آ گئیں۔ یہاں سے ہوا ایک نئے دور کا آغاز۔ مصباح ضرورت سے زیادہ ہوشیار ثابت ہوئے، آتے ہی حویلی کے درمیانی دیوار اٹھوا دی، پچھلے حصے کو الگ کر کے کرائے پر لگا دیا، کوئی 10 مرلہ رہنے کے لیے چھوڑا، باقی دکانوں کی صورت کرائے پر چڑھا دیا۔ ہن برسنے لگا محی الدین کے گھر پر۔ گو رضیہ مصباح کے جیسی سمجھدار تو نہ تھی، پھر بھی دیکھا دیکھی ایک منزل انہوں نے بھی کرائے پر چڑھا دی۔ گھر کے پچھواڑے مارکیٹ بنوا کر ایک دکان خود رکھی، کپڑے کا کام شروع کیا، باقی کرائے پر لگا دی۔ مالی آسودگی نے بے فکری میں اضافہ کیا۔ رضیہ سلطانہ اور نور الدین کے 2 بچے ہوئے، اسد الدین اور نین تارا۔ مصباح اور محی الدین
اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک بچی گود لے کر پال لی، شاہدہ نور الدین نے دکان پر ایک قابل اعتبار ملازم رکھا، امین بلال۔ اچھا سلجھا ہوا انسان تھا، کئی برس ان کے ساتھ گزارے۔ نور الدین نے رضیہ سلطانہ کے کان میں بات ڈال دی کہ نین تارا کے لیے امین بلال مناسب رہے گا۔ پیغام کسی ذریعے سے امین بلال کو بھی پہنچا دیا گیا، اس کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ یہاں پر کہانی نے اچانک ایک مختلف ٹرن لیا۔ نور الدین دکان پر بیٹھے بیٹھے گرے اور پھر کبھی نہ اٹھ سکے۔ اچانک موت۔ رضیہ سلطانہ غم زدہ، حیران پریشان۔ اسد الدین نے معاملات سنبھال لیے اور سنبھالے بھی خاصی سمجھداری سے، گو چالاکی اور تیز تراری ان کی فطرت نہ تھی، پھر بھی نظام بہتر سے بہترین کی طرف چلا۔ تب ہی ایک دن محی الدین اور مصباح چلے اسد الدین کو اپنی فرزندی میں لینے۔ رضیہ سیدھی سادی ضرور تھی، بے وقوف نہیں تھی۔ اعتراض تو ان کے دیور دیورانی کی چالاک اور مکار فطرت پر تھا، پر انکار کی وجہ انہوں نے شاہدہ کے لے پالک ہونے کو بتایا۔ اس کے بعد جو وار مصباح نے کیا، اس پر رضیہ ساری زندگی بلبلاتی رہی۔ ہوا کچھ یوں کہ امین بلال اور نین تارا کے نکاح کے دن تاریخ طے ہونے جا رہی تھی۔ جس دن بات چیت طے ہونا تھی، بالکل اچانک ہی ایک بم سب کے حواسوں پر گرا تھا۔ دیکھ ثاقب، میں اس سے زیادہ تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، ویری سوری۔ مدثر نے صاف صاف بات کی، سنا تھا مصیبت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، آج دیکھ بھی لیا۔ ثاقب نے لہجے کو ارزدہ بنانے کی پوری کوشش کی۔ میں تیرا سایہ نہیں ہوں۔ مدثر بالکل متاثر نہیں ہوا۔ دیکھ چند دن اور اس کے بعد میں خود یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ثاقب نے لہجے میں حد درجہ لجاجت سمو لی۔ ایک دن بھی اور نہیں، کل امی بابا واپس پہنچ رہے ہیں، تجھے آج ہی جانا ہوگا۔ مدثر ایسا نہ کر یار۔ دیکھ ثاقب، امی بابا کے علم میں بالکل بھی نہیں ہے کہ ان کے عمرے پر جاتے ہی میں نے تجھے یہاں رکھ لیا۔ اب یہ نہ ہو کہ تجھے یہاں دیکھ کر وہ مجھے بھی گھر سے نکال دیں، پھر تو بڑا مزہ آئے گا، دونوں دوست مل کر کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لیں گے۔ ثاقب نے مزہ لیا، تو خود جا رہا ہے یا میں سامان اٹھا کر باہر پھینکنا شروع کروں؟ مدثر آرام سے گویا ہوا۔ میں کہاں جاؤں گا؟ ثاقب نے بے بسی سے پوچھا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مدثر نے کندھے اچکائے۔ پر میرا تو ہے نا۔ ثاقب کی پریشانی اس کے چہرے پر لکھی تھی۔ تو نمٹ اپنے مسئلوں سے۔ کیسے نمٹوں؟ معافی مانگ لے اپنے ماما بابا سے۔ وہ تو میں مانگ ہی لوں گا جو وہ میرا فون اٹھا لیں۔ کتنے دن سے کتنے ہی نمبر سے ٹرائی کر چکا ہوں، پر نہ ماما کال ریسیو کر رہی ہیں نہ بابا۔ ثاقب نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا، ویسے تیرے جیسے نافرمان اور نالائق اولاد کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے ماں باپ کو۔ نالائق کیوں؟ پورے کالج میں ٹاپ کیا ہے میں نے۔ اس نے فخر سے گردن اکڑائی۔ ماں باپ کو دھوکہ دیا ہے تم نے۔ وہ بیچارے مسقط سے ہوٹل کے بل خرچہ، ہر طرح کی آسائشات تیرے لیے مہیا کرتے رہے کہ بیٹا انجینئر بن رہا ہے، اور بیٹے صاحب آخر میں فیشن ڈیزائننگ اینڈ مینجمنٹ کی ڈگری اٹھائے ہاتھ لہراتے آگے لو۔ اماں ابا تمہارا میک اپ بہت اچھا کر لوں گا میں ہوتا نا ان کی جگہ تو اتنے جوتے لگاتا کہ تو ساری زندگی یاد رکھتا۔ ابھی بھی تو مجھے اتنے جوتے تو لگا ہی چکا ہے کہ میں ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ میں ان کی جگہ ہوتا تو کبھی تیری شکل نہ دیکھتا زندگی میں۔ وہ بھی یہی کہہ کر گئے ہیں، تو ایسی نافرمان اور دھوکے باز اولاد والدین آئے کہ ساری زندگی کی کمائی ہمارا اکلوتا لاڈلا سپوت انجینئر بن گیا ہے، اور بیٹے صاحب توبہ توبہ، تو انہوں نے بھی تو بدلہ لے لیا ہے پورا۔ خرچہ پانی بند کر دیا ہے، تمام رشتہ داروں کو منع کر دیا ہے کہ کوئی اپنے گھر کے اندر نہ گھسنے دے۔ میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا انجینئرنگ، اپنی مرضی کے مضامین پڑھنا چاہتا تھا۔ یہ کیا اتنا ہی بڑا قصور تھا جس کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ بیٹا یہ جذباتی تقاریر کرنا اپنے اماں ابا کے سامنے، ان کا دل موم ہوگا یہ باتیں سن کر۔ مجھ پر تیری ڈائلاگ بازی کوئی اثر نہیں کر رہی۔ وہ تو آئیں گے اب 6 ماہ بعد، اور پتہ نہیں آئیں گے بھی یا نہیں۔ ساری زندگی سے تو ہم باہر سیٹل ہیں، پڑھائی کے لیے میں ادھر آ گیا، ہاسٹل سیٹ رہا، گھر بار ہے نہیں، ماں باپ ناراض، خرچے پانی کی کوئی سبیل نہیں۔ اب بتا کروں تو کیا کروں؟ بس رو نہیں پڑا بیچارہ۔ ایسا کرو، وہ جو ماں باپ کو دھوکہ دے کر ڈگری لی ہے نا، آگ لگا دوں اس کو۔ ثاقب نے بات مکمل کرنے نہیں دی اس کو۔ نہیں، فریم کروا کر سینے سے لگا کر صبح شام چوما کر۔ کوئی ایسا مشورہ دے جو قابل عمل بھی ہو اور فائدہ مند بھی۔ مدثر نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر ثاقب کی تھوڑی پر رکھا۔ ایسا کر خودکشی کر لے، اس سے کیا ہوگا؟ ثاقب نے اس کا ہاتھ پرے کیا۔ اس سے تیری جان زندگی کے جھمیلوں سے چھوٹ جائے گی۔ یار میں سیریس ہوں۔ ثاقب جھنجھلایا، لیکن میں بہت ناٹی ہوں۔ مدثر مسکراتے ہوئے بولا، کیا کروں؟ ثاقب مدثر کو دیکھا اور پھر بیچارہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ امین بلال اور شاہدہ محی الدین کا نکاح ہو گیا۔ یہ خبر سب سے پہلے اسد الدین نے سنی، اور تصدیق سے پہلے ہی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، پھر بعد میں تصدیق بھی ہو گئی۔
جو لوگ مسجد میں نکاح میں شریک ہوئے تھے وہ فردن فردن آ کر اسدالدین کو اطلاع دے کر اپنا اپنا فرض پورا کر رہے تھے۔ شام میں امین بلال بھی آ گیا، مجھے معاف کر دینا، میں مجبور ہو گیا تھا، بس اتنا کہہ کر چلتا بنا۔ یہ تو بعد میں معلوم ہو کہ بیچارہ لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ نین تارا سے شادی میں بھی کشش یہی تھی کہ بنا بنایا گھر ہے، آرام سے گھر داماد بن کر رہوں گا۔ مصباح اور محی الدین نے بھی اس سے زیادہ دل فریب پیکیج پیش کر دیا۔ شاہدہ سے نکاح کی صورت میں وہ گھر جو پچھواڑے کو انہوں نے کرائے پر چڑھا رکھا تھا وہ امین بلال کے نام کرنے کی پیشکش کی۔ بدلے میں شاہدہ کے حق مہر کی رقم مکان کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے 25 لاکھ طے ہوئی۔ مطلب اگر کبھی امین بلال کی نیت میں فتور آئے اور وہ شاہدہ کو چھوڑنے کی کوشش کرے تو اسے 25 لاکھ نقد ادا کرنا ہوں گے۔ یوں سودا طے پا گیا۔ سودا بازی رشتہ داری میں بدل گئی۔ دونوں گھرانوں کے تعلقات پہلے بھی کچھ اچھے نہ تھے، اب مزید کشیدہ ہو گئے۔ رضیہ اسدالدین کے لیے ماہ پارہ کو بیاہ لائیں۔ اسد اور ماہ پارہ کو اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا، سمیع الدین۔ حسن اتفاق دیکھے شاہدہ اور امین کو بھی اللہ نے ایک ہی بیٹی دی، مسفرہ امین۔ دونوں گھرانوں کے حالات جدا، زندگی کا نظریہ جدا، گھر جدا جدا، پر ایک چیز سانجھی رہ گئی، چھت۔ اسی چھت پر بھاگتے دوڑتے کھیلتے کودتے اپنے بڑوں کی لڑائیوں رنجشوں سے بے نیاز دونوں کا بچپن گزر بھی گیا۔ پتہ ہی نہیں چلا، چپ چاپ جوانی آئی دبے قدموں، بالکل خاموشی سے، اور پھر پتہ دونوں کو ہی نہیں چلا کہ وہ کب ایک دوسرے کے اسیر ہوئے، کب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوئے۔ وہ مسفرہ امین تھی اور اس کے بعد مسفرہ سمیع ہو جائے گی۔ اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، پر وہ مسفرہ امین سے مسفرہ سمیع کیسے ہو پائے گی، اس پریشانی نے آج کل سمیع کی نیندیں اڑائی ہوئی تھیں۔ سمیع، میرے بچے، مجھے بتا، ہم نے آج تک تجھے اعتماد میں لیے بغیر کوئی قدم اٹھایا ہے؟ بڑی امی سمیع کو پچکار رہی تھیں۔ بڑی امی، آپ مجھے بتائیں، آپ لوگوں نے کبھی کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے بتایا ہے؟ سمیع کے سوال پر سب اگلے جھانکنے لگے۔ ہمیشہ سے اب طے کرنے کے بعد مجھے بتایا جاتا ہے۔ آج بھی جو اتفاقاً دروازہ کھلا نہ رہ جاتا، 1000 بار تمہیں کہا ہے دروازے کی کنڈی چیک کرتی رہا کرو۔ اسدالدین ماہ پارہ پر برسے۔ بس غلطی ہوگی۔ ہاں جی، غلطی ہوگی، ورنہ کیک آ جاتا تب بھی مجھے نہ بتایا جاتا۔ وہ بھڑک اٹھا۔ نہیں نہیں، تب تو بتا ہی دیتے، نین تارا بولیں۔ ہاں تو اور کیا، تب کیسے چھپا سکتے تھے، ماہ پارہ بولیں۔ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سالگرہ والا آئیڈیا تھا کس کا آخر؟ نین کا۔ اسدالدین نے اشارہ کیا۔ امی کا۔ نین کی انگلی رضیہ کی جانب اٹھی۔ ماہ پارہ کا۔ رضیہ سردانہ بہو کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ان کا۔ ماہ پارہ کی انگلی میاں کی جانب اٹھی۔ سمیع نے سر پکڑ کر ان چاروں کو دیکھا جن کی انگلیاں ایک دوسرے کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ آخر ضرورت کیا پیش آ گئی تھی اس کا؟ دماغ ابھی تک اس بات میں الجھا ہوا تھا۔ بتایا تو ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کا بہانہ۔ ماہ پارہ بولیں۔ امی، میں میم پر خاصا زور دے کر بولا، میں پوچھ رہا ہوں سالگرہ ہی کیوں؟ میلاد، قرآن خوانی، کچھ اور بھی تو کروایا جا سکتا تھا۔ پہلے میلاد ہی کا سوچا تھا، ماہ پارہ جلدی سے بولیں، پھر وہ جواب کا منتظر۔ پھر ماہ پارہ نے میاں کو دیکھا، پھر اسدالدین نے ماں کو دیکھا، رضیہ نے نین کو دیکھا اور نین بولیں، پھر ہم نے اکڑ بکڑ کیا تھا۔ او میرے خدا، آخر ہم کب اس اکڑ بکڑ کا پیچھا چھوڑیں گے؟ کبھی نہیں۔ بیک وقت وہ چاروں بولے۔ یہ لے، سمیع سے بات کر۔ مدثر نے کان ملا کر ثاقب کو پکڑایا موبائل۔ ہاں سمیع، کیسا ہے شہزادے؟ اچھا سن، بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں میں۔ ثاقب نے مدعا بیان کرنا شروع کیا۔ جب تک وہ بات کرتا رہا مدثر اس کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ آخر 10-15 منٹ بعد اس نے سمیع سے دعا سلام کر کے موبائل مدثر کو واپس کیا۔ کیا بنا؟ مدثر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یار، وہ بٹوارہ چوک کے پاس جو بچوں کا پارک ہے وہاں بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے سامان لے کر آ جا، کرتا ہوں کچھ بندوبست۔ ویسے بہت بہتر ہوگا اگر تو اپنے والدین کو منانے میں کامیاب ہو جائے۔ جی، مان بھی ضرور جائیں گے جو میرا فون اٹھا لیں تو۔ چل، میں دعا کروں گا تیرے لیے، مدثر نے خلوص دل و خلوص نیت سے کہا۔ وہ دونوں ایک سنگی بینچ پر بیٹھے پانی کے تالاب میں تیرتی بطخیں دیکھ رہے تھے۔ یار، بات یہ ہے کہ 2-4 دن کی بات اور ہے، پر ایسے مستقل طور پر مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات بتانے کے لیے تو نے مجھے مدثر کے گھر سے یہاں بلوایا، تجھ سے تو وہ بہتر ہے جس کے گھر میں پچھلے 20 دن سے رہ رہا ہوں۔ ثاقب کو اس کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ بات تو پوری کر لے۔ سمیع نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ سنا؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا۔ میرے گھر والے بہت عجیب و غریب سے لوگ ہیں، بہت بچوں والی سی عادات ہیں ان کی۔ یعنی تیرے چھوٹے بہن بھائی وغیرہ ان کی بات کر رہے؟ نہیں، میری دادی، امی، ابو اور پھپھو، بس یہی 5 افراد ہیں ہم گھر میں۔ میرے گھر والوں کی زندگی کے آدھے معاملات اکڑ بکڑ پر طے پاتے ہیں۔ اکڑ بکڑ کیا مطلب؟ ثاقب حیران ہوا۔ مطلب میں سمجھاتا ہوں۔ سمیع بینچ کے ذرا کنارے کی طرف کھسکا، درمیان میں کچھ خالی جگہ بن گئی۔ چل، اب اپنا بایاں ہاتھ پھیلا کر یہاں رکھ لے، ایسے۔ اس نے اپنا ہاتھ بینچ پر ایسے پھیلا کر رکھا
کی ہتھیلی بینچ والی طرف تھی اور ہاتھ کی پشت اوپر کی طرف۔ ثاقب نے کچھ حیران ہو کر اس کی تقلید کی۔ اچھا تو ہمارا مسئلہ یہ ہے، سمیع نے بولنا شروع کیا۔ ہمارا نہیں میرا، ثاقب نے ٹھوکا۔ ایک ہی بات ہے، تو چاہتا ہے کہ میں اتنے دن تک تیری رہائش کا بندوبست کر دوں جب تک تو کمانے کے لائق نہیں ہو جاتا۔ یار کمانے کے لائق تو میں ابھی بھی ہوں، ایسے بول کے جب تک مجھے نوکری نہیں مل جاتی۔ ہاں وہی، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 3-4 دن تجھے مہمان ٹھہرا سکتا ہوں۔ ثاقب نے گردن ہلائی۔ اب میں اکڑ بکڑ کروں گا تو اگر تو آخری بول تیرے ہاتھ کی انگلی پر ختم ہوئے تو وہ ہم کرنے کے پابند ہوں گے جو تو چاہتا، اور اگر بول میرے ہاتھ کی انگلی پر ختم ہوئے تو ہم وہ کرنے کے پابند ہوں گے جو میں چاہتا ہوں۔ آگے سمجھ میں بات آ گئی؟ ثاقب نے سر ہلایا۔ شروع کریں؟ پھر سمیع نے اس کی طرف دیکھا۔ کالے اور سفید امتزاج کے سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھے وہ دونوں جوان اپنے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیلائے ہوئے تھے۔ سمیع نے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی ثاقب کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر رکھی اور بولنا شروع کیا۔ اکڑ بکڑ بمبے بو، 80-90 پورے 100، 100 سے نکلا دھاگا، چور نکل کر بھاگا۔ وہ بولتا ہی جا رہا تھا اور ہر بول کے ساتھ اپنی انگلی اٹھا کر باری باری اپنی اور ثاقب کی انگلیوں کو ٹچ کرتا جا رہا تھا۔ اچھا کھانا کھائیں گے؟ صابن بن کر آئیں گے؟ ریل بولی چھکا چھک، صاحب بولا ویری گڈ، ڈبل روٹی بسکٹ۔ اختتام سمیع کے ہاتھ کی درمیان والی انگلی پر ہوا۔ ثاقب نے مایوس ہو کر اس کی شکل دیکھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تو زیادہ سے زیادہ 3-4 دن میری میزبانی کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو ٹرائل تھا، ڈیل ہونا تو بھی باقی ہے۔ کیا مطلب؟ ثاقب نے ناسمجھی سے اس کی شکل دیکھی۔ دیکھ میں تو بچپن سے اپنے گھر کے کم و بیش تمام چھوٹے بڑے معاملات اسی اکڑ بکڑ پر ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ مثلاً ثاقب کو خاصی دلچسپی محسوس ہوئی۔ مثلاً یہ کہ کسی کام کے معاملے میں اگر فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ امی کریں گی یا پھپھو، تو اس کا ان کا فیصلہ اکڑ بکڑ کرتا ہے۔ کہیں جانے کے سلسلے میں اختلاف رائے پایا جاتا تو کس جگہ جانا چاہیے، اس کا فیصلہ بھی اکڑ بکڑ کرتا ہے۔ میری پھپھو کے لیے آئے ہوئے اکثر رشتوں میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا۔ کبھی کوئی بات کسی کو پسند نہیں آ رہی، کبھی کوئی، تو ایسے میں بھی اکڑ بکڑ کے ذریعے ہی فیصلہ ہوتا تھا۔ ثاقب نے حیران ہو کر اس کی شکل دیکھی۔ بالکل، سمیع نے گردن ہلائی۔ یہاں تک کہ میرے نوکری یا کاروبار کرنے کے معاملے میں پر بھی اختلاف رائے ہو گیا تھا تو اس کا فیصلہ بھی اکڑ بکڑ کے ذریعے ہوا تھا۔ ثاقب جس قدر اونچی آواز میں چیخ سکتا تھا چیخ کر بولا۔ سمیع نے اس بات میں سر ہلایا۔ یار کون لوگ ہو تم یار؟ ثاقب اپنی ران پر ہاتھ مار کر بولا۔ بس کچھ ایسے ہی بچکانہ طریقے سے چلتے ہیں ہمارے معاملات۔ تو یہ جو تیری نوکری اور کاروباری والے معاملات میں اختلاف تھا، یہ کن کن کے درمیان تھا؟ ثاقب اپنا مسئلہ بھول بھال کر سمیع کے معاملات دلچسپی سے سن رہا تھا۔ گیس کر؟ سمیع نے انگڑائی لے کر اسے سوچنے کا موقع فراہم کیا۔ پتہ لگ گیا، اس نے چٹکی بجائی۔ سمیع نے ابرو اٹھائی گویا کہہ رہا ہو کیا تیری امی اور دادی میں ٹھن گئی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں، میری امی انتہا سے زیادہ سسرالی بہو ہیں۔ ساس کی بات ان کے لیے حرف آخر، نند کا حکم سینے پر تحریر کر کے جی حضور کہتی ہیں، میاں کا فرمان بس نہیں چلتا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیں۔ اچھا، اس نے چند لمحے دوبارہ سوچا۔ دادی اور ابو، دادی کہتی ہوں گی کاروبار، ابو کہتے ہوں گے نوکری، ہے نا؟ اب کے جواب اس بات میں ملنے کی توقع تھی۔ سمیع نے پھر دائیں بائیں گردن ہلائی۔ تو پھر پھپھو اور ابو ٹھیک بتایا نا؟ وہ منتظر نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ نہیں۔ سمیع نے دوبارہ انکار میں گردن ہلائی۔ یار بس کر، اب یہ کسوٹی خود ہی بتا دے۔ میں اپنے سینے پر انگلی رکھی اور باقی کے تمام لوگ؟ ثاقب حیران ہوا۔ ہاں میں چاہتا تھا کاروبار کروں، باقی سارے گھر والے چاہتے تھے میں نوکری کروں۔ ان کو لگتا تھا کہ اپنا کام کرنے سے میرے MBA کی ڈگری ضائع ہو جائے گی۔ تو پھر یہ فیصلہ بھی اکڑ بکڑ نے کیا کہ تجھے کیا کرنا ہے؟ ہاں، سمیع نے اس بات میں گردن ہلائی۔ یار یہ اکڑ بکڑ تو بڑا عظیم نسخہ ہے تیرے گھر کا جی، اور میرے گھر والے ہیں کہ اس عظیم نسخے کو ترک کرنے پر تیار ہی نہیں ہیں، اور اگر مطلوبہ نتیجہ نہ ملنے پر کوئی مکر جائے تو ثاقب کی دلچسپی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مکرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسی تعظیم دی جاتی ہے ہمارے ہاں اکڑ بکڑ کے فیصلے کو، جیسے سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹر کو، جیسے پرائیویٹ ہسپتالوں میں مریض کو، جیسی خانقاہوں میں بیٹھے بزرگوں کو، جیسے بس میں سمجھ گیا، ڈیل کی طرف آئیں۔ اب سمیع نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میرا ایک مسئلہ ہے۔ اس نے الف سے ی تک اپنی ساری کہانی 4-5 منٹ میں ثاقب کے گوش گزار کر دی، اور میں چاہتا ہوں تو یہ مسئلہ حل کروا دے۔ یہ ایک مسئلہ ہے؟ ثاقب نے حیران ہو کر اس کی شکل دیکھی۔ مسائل کا انبار ہے یہ، جب تک تیری پھپھو کنواری ہیں تیری شادی نہیں ہو سکتی۔ ایک تو ان کی عمر اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ اس پر بھی کوئی رشتہ ان کو پسند نہیں آتا، اب تو رشتہ آتا ہی نہیں، پسند ناپسند کی بات تو دور کہیں رہ گئی۔ سمیع نے اس کی تصحیح ضرور سمجھی۔
اوپر سے تیری کزن جہاں تو دل لگا بیٹھا ہے اس کے نانا نانی تیرے دادا دادی کے ساتھ اللہ جانے کیا کیا دھوکے بازیاں کر چکے ہیں، پھر وہ تیرے ہونے والے سسر جو لالچ میں اندھے ہو کر تیری پھپھا بنتے بنتے رہ گئے۔ یار یہ مسئلے حل کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، تو اپنے اکڑ بکڑ سے حل کروائیے اپنی شادی والا مسئلہ۔ اب اکڑ بکڑ ایسا بھی کوئی بزرگ نہیں ہے جو اس طرح کے مسئلے حل کروا دے۔ تو میں کیا شکل سے بہت بڑا بزرگ لگ رہا ہوں؟ دیکھ ثاقب، مسئلہ تیرا بھی کوئی آسان نہیں ہے، ڈیل کر لے میرے ساتھ، تو میرا مسئلہ حل کروا، میں تیرے مسئلے کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں۔ یہ لے، ثاقب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے معاف کر دے یار، تو خواہ مخواہ گھبرا رہا ہے، تجھے صرف ایکٹنگ کرنی ہوگی، میرے گھر والوں کے سامنے ڈائریکشن پروڈکشن میری اپنی ہوگی۔ ثاقب چند ہمیں غور کرتا رہ گیا۔ چل رکھ ہاتھ، پھر دونوں اپنے ہاتھ ایک مرتبہ پھر سنگی بینچ پر رکھ چکے تھے۔ اکڑ بکڑ بمبے بو 80 90 پورے 100 100 سے نکلا دھاگا، جو نکل کے بھاگا۔ اچھا کھانا کھائیں گے، سپاہی بن کے آئیں گے۔ ریل بولی چھکا چھک، صاحب بولا ویری گڈ، ڈبل روٹی بسکٹ۔ اختتام اب کی بار بھی سمیع پر ہی ہوا تھا اور یہ ٹرائل نہیں تھا۔ سرخ بڑے بڑے گلابوں والی کالی قمیض پہنے وہ لڑکی اور براؤن پینٹ پر سرمئی شرٹ پہنے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا وہ لڑکا سر اٹھا کر ایسے گھروں کو لوٹنے پرندوں کو تک رہے تھے گویا اسی مقصد کے لیے کھڑے تھے۔ ہوا سے اڑتے دوپٹے کو ہاتھوں سے پکڑتے، کلائی میں پڑی کانچ کی چوڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا کر خاموش ہو گئی۔ سمیع نے نظر اٹھا کر ان چوڑیوں کو دیکھا اور پھر دوبارہ سے پرندوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سمیع پلیز کچھ کرو نا، کل پھر سے بوا کوئی لڑکے والے لا رہی ہیں، اگر وہ مجھے پسند کر گئے تو کیا ہوگا؟ مسفرہ اوپر تلے آنے والے ان رشتوں کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی بے چین ہو گئی تھی۔ بے فکر رہو تم، اب تک کوئی پسند کر کے گیا ہے تمہیں جو یہ لوگ کر کے جائیں گے؟ بظاہر سمیع خاصا مطمئن تھا، اندر سے کتنا پریشان تھا یہ وہ کم سے کم مسفرہ پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ سمیع امی نے وہی حربہ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا جو نانا نانی نے ابو کو پھنسانے کے لیے کیا تھا۔ کیا چیخ ہی نکل گئی بیچارے کی۔ ہاں، وہ ابو سے کہہ رہی تھی کہ رشتے والی بوا سے کہہ دیتے ہیں کہ لڑکی کے نام گھر کریں گے، پھر دیکھنا کیسے ہوتا ہے رشتہ اور کیسے ہوتی ہے شادی۔ یار یہ تو واقعی پریشانی والی بات ہے۔ سمیع بیچارہ بوکھلا ہی گیا۔ تو اور کیا بتا رہی ہوں میں تمہیں اتنی دیر سے، میں کیا کروں سمیع؟ ایسا کرو خودکشی کر لو۔ سمیع نے فوراً مشورہ پیش کیا۔ تو تم رہ لو گے میرے بغیر؟ نہیں، مجھے تمہارے بغیر نہیں جینا۔ اس نے گردن ہلائی۔ تو تم بھی خودکشی کرو گے؟ نہیں، اب مجھے تمہارے ساتھ مرنے کا بھی کوئی ارمان نہیں ہے ایسا۔ سمیع مجھے لگ رہا ہے میرے مرنے کے بعد بھی تم ایسے ہی رہو گے۔ تو تمہارے مرنے کے بعد کیا مجھے درویش بن جانا چاہیے یا مجنوں ہو کر کپڑے پھاڑ کر جنگلوں میں بھاگ جانا چاہیے؟ سمیع تم کچھ کرو نا پلیز۔ کرتا ہوں، روز صبح سے شام تک شاپ پر کسٹمرز کو ڈیل، ہمارے رشتے کے سلسلے میں۔ وہ ضد ہو رہی تھی بری طرح سمیع کے غیر سنجیدہ رویے پر۔ تمہارے رشتے کے سلسلے میں تو بڑے لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تمہاری امی ابو اور پھر وہ بوا رشتے والی۔ مسئلہ تو میرا ہے، جب تک نین پھپھو کی شادی نہیں ہو جاتی میری شادی کا تو ذکر بھی کبیرہ گناہ تصور ہوگا۔ نین پھپھو کی شادی؟ حق ہاں، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہندوستان پاکستان کے قبضے میں آ جائے گا، سعودی عرب ایران بھائی بھائی بن جائیں گے، امریکہ روس گلے مل لیں گے، پر یہ مسئلہ اللہ جانے کبھی حل ہوگا یا نہیں۔ اس نے اتنی ٹھنڈی سانس بھری کہ خود ہی سردی سے کانپنے لگا۔ سمیع تمہیں ذرا سی بھی پرواہ ہے میری؟ ہاں ذرا سی تو ہے ہی۔ تو پھر سیریس ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ مسکرا کر مسفرہ کو دیکھا۔ میرے ابا کے ساتھ۔ وہ پاؤں پٹکتی چلی گئی۔ سمیع بس کانپتا ہی رہ گیا۔ آخر آپ لوگوں نے سالگرہ کو ہی کیوں چنا؟ لوگ اکٹھے کرنے کے لیے؟ میرا سوال اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ ہم نے کب چنا؟ اکڑ بکڑ نے چنا، ماں پارا نے یاد کروایا۔ آخر یہ فیصلہ تھا کس کا؟ سمیع سب کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ کون سا فیصلہ؟ نین تارا حیران ہوئی۔ یہی کہ میلاد اور سالگرہ میں سے کیا فائنل کرنا چاہیے؟ میلاد اور سالگرہ؟ اسد الدین نے حیرت سے دہرایا۔ ہم نے کب کہا کہ ہمیں میلاد اور سالگرہ سے کچھ فائنل کرنا تھا؟ امی نے کہا تھا۔ وہ ماں پارا کی جانب گھوما۔ میں نے کب کہا؟ وہ حیران سی سے دیکھنے لگی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میلاد کا بھی سوچا تھا۔ ہاں تو سوچا ہی تھا نا خالی، فائنل اس میں اور سالگرہ میں تھوڑا ہی کرنا تھا۔ تو پھر اکڑ بکڑ سے کس چیز کا فیصلہ کرنا تھا آپ لوگوں نے؟ سمیع کی شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ اسد الدین نے رضیہ سلطانہ کو دیکھا۔ امی بتائیں نہ رہے، یہ ماں پارا بتائے گی۔ رضیہ سلطانہ نے بھوگ کے کوٹ میں گیند اچھالی۔ وہ نین تم بتاؤ نا، آپ بتا دیں نا۔ سمیع پھپھو کو دیکھ کر بولا۔ وہ ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ سالگرہ کس کی منائی جائے، تو اس کے لیے اکڑ بکڑ کیا تھا
وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سالگرہ ہی کیوں؟ اس کو اپنے سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ سب خاموش ہو گئے۔ خاندان والے کتنی ہنسی اڑائیں گے؟ کچھ اندازہ ہے آپ لوگوں کو آج تک اس گھر میں منائی گئی ہے کسی کی سالگرہ؟ تبھی تو اسد الدین بولے۔ ہاں تبھی تو، ماں پارا نے ہاں میں ہاں ملائی۔ کبھی منائی جو نہیں گئی اس لیے تو منا رہے ہیں، نین تارا نے وضاحت کی۔ اور بڑی امی آپ کچھ تو سمجھایا کریں ان لوگوں کو۔ میں نے سمجھایا تو تھا پر کوئی سنے تو میری؟ رضیہ سلطانہ نے صفائی پیش کی۔ کیا سمجھایا تھا؟ سمی کے کان کھڑے ہوئے۔ کہا تھا قرآن خوانی کروا لو۔ پھر اب قرآن خوانی پر میں پارلر سے تیار ہوتی اچھی لگتی؟ ہاں اور نہیں تو کیا، قرآن خوانی پر تو پارلر سے تیار نہیں ہو سکتی تھی نا بیچاری۔ ماں پارا نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ پارلر؟ نین پھپھو آپ سالگرہ میں پارلر سے تیار ہوں گی؟ سمی کو سالگرہ کا صدمہ بھول گیا۔ ساری دنیا کی لڑکیاں شادی پر اپنے ارمان پورے کرتی ہیں، میں کہاں جا کر پورے کروں اپنے ارمان؟ دوپٹہ آنکھوں پر رکھ لیا۔ ہائے میری بچی! رضیہ سلطانہ بھی آپ دیدہ ہو گئیں تو اور کیا، بیچاری کہاں جا کر پورے کرے اپنے ارمان؟ ماں پارا فوراً بولیں۔ اچھا تو پھپھو کے ارمان پورے کرنے کے لیے یہ فنکشن منعقد کیا جا رہا ہے، آخر سرا ہاتھ آ ہی گیا۔ ہاں تو جب پورا خاندان اکٹھا ہوگا تب ہی تو بتائیں نا، اب ایسے کیا فائدہ؟ ماں پارا بولیں۔ کیا بتائیں؟ سمی کے کان پھر سے کھڑے ہوئے۔ نہیں کچھ نہیں، سب ایک ساتھ بولے۔ بتائیں مجھے، اب مزید کیا نیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں کچھ نہیں، سب گھبرا گئے، سب بوکھلا گئے۔ بتائیں نا بڑی امی وہی تھیں جو فوراً سے اگل دیتی تھی۔ ہاں وہ خاندان والوں کو بتائیں گے کہ نین کو شادی میں گھر دیں گے، پھر دیکھنا جھٹ پٹ رشتہ ہو جائے گا۔ کون سا گھر؟ وہ چکرا ہی تو گیا تھا، یہ پیچھے جو کرائے پر لگایا ہوا ہے۔ شکر ہے، اس نے سکون کی سانس لی۔ شکر ہے مطلب تم خوش ہو؟ نین بولی۔ جی بہت خوش ہوں، شکر کر رہا ہوں کہ اس گھر کو جہیز میں لے جانے کا فیصلہ نہیں کیا آپ نے۔ اس نے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ جہیز میں کیوں لے جائے گی؟ گھر داماد رکھیں گے امین بلال کی طرح۔ رضی بولی۔ اف یہ امین بلال واسو پر آج بھی سوار ہے، وہ بس ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ بھڑکتا سرخ کام والا سوٹ، میک اپ سے لتھڑا ہوا چہرہ، لمبی گھنی کالی سیاہ زلفوں کی نکلی چوٹی، لمبی لمبی اوپر کو مڑی ہوئی آرٹیفیشل پلکیں، سرخ انگارہ لپسٹک، تیاری پوری طرح مکمل تھی۔ یار بنا تو میں تجھے اپنی بڑی بہن رہا تھا، پر ذرا زیادہ ہی بڑی لک ہو گئی ہے، اب تو میری آنٹی لگ رہا ہے۔ ثاقب نے میک اپ مکمل کر کے تبصرہ کیا۔ یہ جو تو نے خسروں والا میک اپ کر دیا ہے میرے منہ پر، یہ تیرا ٹیلنٹ ہے؟ اس کے پیچھے ماں باپ کو ناراض کیا؟ سمی کے خلق سے پھنسی پھنسی سی آواز برآمد ہوئی۔ ثاقب نے زوردار کہکا لگایا۔ ایمان سے تیری آواز سن کر ایسا لگ رہا ہے ٹیپ ریکارڈر میں کیسٹ پھنس گئی ہے۔ بس بند کر بکواس اور اندر کر دانت، اتنی محنت سے گلا اور آواز خراب کی ہے، کوئی آدھ کلو املی اور 1 پاؤ لیموں پانی میں گھول کر پیے ہیں تب جا کر ایسی سریلی آواز بنائی ہے۔ اور وہ اس رشتے والی بوا کو کتنے پیسے دیے ہیں؟ 20,000، پھنسی پھنسی آواز میں دوبارہ کہا۔ یار 10,000 تو میرے بھی بنتے ہیں، ایسا فٹ میک اپ کیا ہے۔ 10,000 نہیں، مجھے تو لگتا ہے مکان تیرے نام کرنا بنتا ہے۔ تو کر دے۔ ثاقب نے ہنسی میں اڑائی اس کی بات۔ اس لیے تجھے میرا پھپھا بننا پڑے گا، کیونکہ میری پھپھا سے شادی کرنے والے خوش نصیب کو مکان جہیز میں ملے گا۔ وہ تو ادھر بھی مل رہا ہے جہاں تو میرا رشتہ لے کر جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے ادھر ہی نہ سیٹ کر لوں اپنا معاملہ؟ خبردار جو ایسا کچھ سوچا بھی، تیری آنکھیں نکال کر نالی میں بہا دوں گا۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ یہاں پر تیرا کام صرف رشتہ پکا ہونے تک ہے، عین شادی والے دن تجھے روپوش ہونا ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ پھر ہیرو صاحب کی انٹری ہوگی اور اس خاندان کو ذلت سے بچانے کے لیے آپ جناب کو پیش کر دیں گے، ہے نا؟ فول پروف پلان۔ سمی نے داد طلب نظروں سے ثاقب کو دیکھا۔ ایک دم بوگس، جھول بلکہ جھونوں سے بھرا منصوبہ، ایسے کون دیتا ہے بیٹی؟ عین وقت پر لڑکے نے غائب ہونا ہے نا، باقی کا خاندان باراتی ان کا کیا کرے گا؟ 2,000 فی کس کے حساب سے باراتی بھی ارینج کر دیے ہیں، ملا جلا کر 2 لاکھ کا پروجیکٹ بن رہا ہے۔ سمی نے آئینے میں اچھی طرح اپنا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میک اپ واقعی کمال کا تھا، وہ خود بھی خود کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ تو نے 2 لاکھ ایک منصوبے پر لگا دی ہیں جس کی کامیابی کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ابھی تو صرف 20,000 لگائے ہیں، باقی کا پیسہ بوا کو کام کے بعد ملے گا، اور ویسے بھی یہ سارا تو ری فنڈ ہو جائے گا بما سود، آخر کو گھر ملے گا جہیز میں۔ اس نے آنکھ کا کونا دباتے ہوئے کہا۔ ویسے تو بھی اپنے ہونے والے سسر سے کم لالچی تو نہیں ہے، ثاقب نے تبصرہ کیا۔ یہ تو ہے، وہ برا مانے بغیر بولا۔ کتنے چکر لگانے پڑیں گے تیری سسرال کے؟ کہہ تو رہے ہیں بوا 3-4 چکر میں فائنل کر دے گی سارا کچھ، اور تیرے گھر والے ان کو کیسے منائے گا؟ ایک پراسرار مسکراہٹ اس کے چہرے پر رنگی۔ اکڑ بکڑ ہے نا؟ دیکھ لیجیے امی، میرے خوشیوں کے راستے میں سانپ بنے بیٹھے رہتے ہیں ہمیشہ۔ نین تارا زارو قطار رو رہی تھیں۔
ہیں ہی صاحب، ماں پارا فوراً بولی۔ پہلے میرے دولہا پر ماں نے قبضہ کیا اور اب روتے روتے ہچکی بن گئی۔ بات مکمل نہ ہوئی پئی سمیع خاموشی سے یہ سارا منظر ملاحظہ کر رہا تھا۔ آخر رہا نہ گیا تو بول اٹھا، اب ایسا بھی کیا ہو گیا ہے پھپھو؟ تمہیں نہیں پتہ کیا ہوا؟ نین رونا بھول کر بھتیجے کو دیکھنے لگی۔ نہیں، اس نے گردن ہلائی، میری شادی طے تھی۔ نین نے بولنا شروع کیا ہی تھا کہ سمیع نے ٹوک دیا، پرانے قصے چھوڑنے دیں پھپھو، اب کی بات کریں۔ ہم نے برے خاندان میں سالگرہ کے دعوت نامے تقسیم کر دیے۔ عین اس دن انہوں نے مسفرہ کی شادی رکھ دی۔ اب خاندان والے سالگرہ میں تھوڑا ہی آئیں گے، اس کی بارات میں آئیں گے۔ آپ بھی شامل ہوں گی ان باراتیوں میں انشاءاللہ۔ دل میں پھپھو کو مخاطب کر کے بولا، پھپھو کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ سے کی گئی زیادتیوں کا بدلہ ان سے لینا چاہ رہا ہو اور عین وقت پر دولہا شادی سے انکار ہو کر بھاگ جائے، شادی ہی کینسل ہو جائے۔ اللہ نہ کرے، رضیہ سلطانہ دہل ہی تو گئیں۔ اوہو، اللہ کو تو درمیان میں نہ لائیں بڑی امی، اللہ نہ کرے۔ ماں پارا بھی فوراً بولی، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل رہا تھا جب اپنے پیچھے پھپھو کی آواز سنی، آمین ثم آمین۔ پھپھو، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ یہ لے بیٹا 50,000 اور روپوش ہو جا۔ سمیع نے پیسے اس کے ہاتھ میں تھپائے۔ ویسے تو میرا دل کر رہا ہے نکاح پڑھوا لوں بچہ روپوش ہونے کے۔ ثاقب نے دانت نکالے، تیری بتیسی توڑ کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اچھا سن، یہاں سے سیدھا ایئرپورٹ جانا۔ سمیع نے کہا تو وہ حیران ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کیا روپوش ہونے کے لیے ملک تک چھوڑنا ضروری ہے؟ نہیں، تیرے امی ابو آ رہے ہیں، 1 گھنٹے میں فلائٹ پہنچ جائے گی۔ کیا وہ خوشی سے چور لہجے میں بولا، ہاں، میں نے ان سے رابطہ کر کے اطلاع بھجوا دی تھی کہ ثاقب نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ وارڈ نمبر اور کمرہ نمبر تک بتا دیا تھا۔ میرے خیال سے اب تک تو تیرا آدھا خاندان بھی ہسپتال پہنچ چکا ہوگا۔ تو پھر مجھے زندہ دیکھ کر وہ لوگ خود نہ جان سے مار دیں گے۔ اب آگے تو جان تیرا کام جانے، میں تو جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا۔ ثاقب مارے خوشی کے اس کے گلے لگ گیا۔ سمیع بڑے پن کا مظاہرہ کروا کر اور اکڑ بکڑ سے مدد لے کر اپنے گھر والوں کو شادی میں شرکت کے لیے راضی کر چکا تھا۔ نین تارا امین بلال کو ادھر سے ادھر بھاگتا دوڑتا دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھیں۔ تب ہی کچھ عجیب و غریب سی جگمگوئیاں ان کے کان میں پڑیں جو رفتہ رفتہ واضح ہو گئیں۔ لڑکا شادی سے انکار ہو کر بھاگ گیا، ساتھ میں وہ آنٹی بھی غائب تھی جو اس کا رشتہ لے کر شاہدہ کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ امین بلال کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہیرو کی انٹری کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ وہ اسد الدین کو لے کر ایک کونے میں کھڑا کچھ بات کر رہا تھا۔ اسد الدین سن کر سر ہلا رہے تھے، پھر دونوں باپ بیٹا چلتے ہوئے رضیہ سلطانہ تک آئے۔ امی، اس گھر پر ہمارا حق ہے؟ اسد الدین بولے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ ماں پارا بولیں۔ کون سے گھر پر؟ رضیہ اور نین دونوں حیران سی ان کی شکل دیکھنے لگیں۔ ہاں، کون سے گھر پر؟ ماں پارا بھی بولیں۔ وہی جو یہ لوگ مسفرہ کو جہیز میں دینے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، سب خواتین نے سر ہلا کر تائید کی۔ تو پھر کریں بات امین بلال سے۔ اسد الدین نے ماں کو دیکھا۔ ارے پہلے اپنے چھوکرے سے تو پوچھو۔ رضیہ نے سمیع کو دیکھا۔ جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ انتہائی سعادت مندی سے سر جھکا دیا بڑوں کے فیصلے پر۔ تو چلو پھر۔ رضیہ اٹھ کر کھڑی ہوئیں۔ ایک منٹ۔ نین تارا کی آواز پر وہ لوگ رکے۔ سمیع کا دل پھیل کر سکڑا، پھر سکڑ کر پھیلا۔ خدایا، کوئی نیا پنگا نہ نکال لیں پھپھو۔ وہ اکڑ بکڑ تو کر لیں۔ اب کس لیے؟ سوال سمیع نے کیا، مگر نظریں سب کی یہی پوچھ رہی تھیں۔ وہ یہ طے کرنے کے لیے کہ شادی کے بعد مسفرہ بیاہ کر آئے گی یا سمیع بیاہ کر جائے گا۔ اف، سمیع کی رکی ہوئی سانس خارج ہوئی۔ تو آخر پلان کامیاب ہو ہی گیا۔ اس نے دل میں شکر ادا کر کے آنکھیں موند لیں۔ بس 1 سیکنڈ بعد جب آنکھیں کھولیں تو سب گھر والوں کو ہاتھ پھیلا کر میز پر رکھے پایا۔ نین بول رہی تھیں، اکڑ بکڑ بمبے بو، 80 90 پورے 100۔